اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پروگرام بہار شریعت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ویکلی آپ کی خدمت میں امت چینل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ بہار شریعت جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، بنیادی طور پہ یہ فقہی سوالات پر مبنی ایک پروگرام ہے، مگر اس میں الحمدللہ آپ کوئی بھی الجھن، مسئلہ، پریشانی یا جس معاملے میں آپ کو الجھاؤ ذہنی طور پہ نظر آ رہا ہو اور آپ اس پر اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیں اور استفسار کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کو اطمینان کی دولت میسر آتی ہے۔ اور حسب معمول میں پھر وہی گزارشات آپ کو ایک بار دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ آپ پروگرام میں تشریف فرما ہوں اپنے سوالات کے ساتھ، مگر کسی شخص کا، کسی ادارے کا، تنظیم اور جماعت کا نام لیے بغیر مسئلہ سمجھنے سے غرض ہے، اور وہ آپ کو کسی کا نام لیے بغیر بھی انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسرا براہ راست سوال پیش فرمائیں گے تو زیادہ وقت بچ جائے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات میسر آئیں گے اور زیادہ علم آپ کو حاصل ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ کو علم حاصل ہوگا الحمدللہ اتنی ہی آپ کو تسکین خاطر بھی ہوگی، اور آپ کو عملی زندگی میں یقیناً یہ علم کے انمول موتی کام آئیں گے، اور ان کے ذریعے آپ اپنے آپ کے لیے اطمینان کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں، اور انہی اطمینان کی بنیاد پر ہی آپ پھر عبادات کی طرف، اعمال کی طرف اور نیکی کی طرف بھی مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم پہلے گزشتہ پروگرام کے وہ سوال جن پر بات نہ ہو سکی ہو اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج پہلا سوال جو میں حضرت کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عبد الرحمن صاحب نے لیوٹن سے حضرت سوال پوچھا تھا جی، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ میوزک کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا میوزک ہر حال میں حرام ہے یا بعض صورتوں میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی صورتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نور مجسم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، بہار شریعت میں حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے آپ کا جو سوال پیش کیا ہے وہ مزامیر کے بارے میں، میوزک کے بارے میں ہے کہ میوزک کا شرعی طور پر کیا حکم ہے۔
اس سلسلے میں قرآن مقدس سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اس بات کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ کھیل تماشا یا گانا بجانا اس نیت سے کرتے ہیں کہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ سے لوگوں کو غافل کریں اور گمراہ کر دیں، اللہ کی یاد بھلا دیں، اور ایسا لہو و لعب ہو جو اللہ کو بھلا دے۔ اور اس آیت پاک کا جو شان نزول ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کفار میں سے ایک شخص نے کچھ مغنیہ جو گاتی تھیں وہ اس نیت سے لایا کہ وہ گایا کریں اور لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سننے نہ جائیں اور ان کی بات کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس کی مذمت ہے، اسے لہو الحدیث کہا گیا۔ ایک بنیادی بات جو مفسرین کرام نے یہاں بیان کی ہے کہ جو چیز بھی اللہ سے غافل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد بھلانے کے لیے اور حق کا راستہ گم کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ لہو الحدیث میں ہی آئے گا، وہ برا ہی سمجھا جائے گا۔ اور جہاں تک مزامیر کا تعلق ہے، میوزک کا تعلق ہے، وہ اگر فقط اس کا مقصد میوزک ہی ہو، وقت گزارنا ہو یا دل بہلانا ہو اور عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور اگر وہ خدا کی یاد بلانے کے لیے ہے اور اس میں نظم ایسی ہے جو اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ جس میں عورتوں کی تعریف ہے یا بے مقصد تعریفات ہیں کچھ چیزوں کی، تو یقیناً یہ بھی لہو الحدیث میں آئے گا اور یہ برا ہی ہوگا۔ لیکن اگر یہ لہو الحدیث نہیں ہے، کیوں لہو الحدیث نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جو یاد دلانے کے لیے ہو، یاد بھلانے کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک ایک جو انسٹرومنٹ ہیں ان کے ایک ایک پارٹ پہ اگر بات کی جائے تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ڈھول کیا ہے، اس میں کلانٹ کیا ہے، اس میں فلاں باجے کا کیا حکم ہے، اس طرح کے احکام ویسے ہی تفصیلاً بیان نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی احادیث صحیحہ میں سیاستہ میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، اور ترمذی شریف میں، بخاری شریف کے اندر بھی روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دف پر بچیوں نے اور بچوں نے کچھ پڑھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دف جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی کلام کو یا نظم کو خوبصورت بنانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور دف کو بھی آلات میں سے ایک آلہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک بنیاد جو ہے ان آلات کی وہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تک مزاج نبوت کا تعلق ہے وہ تو کسی دف کا بھی محتاج نہیں، یعنی کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے ان کو تو وہ رفت حاصل تھی کہ بغیر کسی دف کی بھی مدد کے آپ جب اپنے مالک کا ذکر کرتے ہیں اور جس انداز سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات اور اس کے انوار کبھی آپ سے گم نہیں ہوتے، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جیسا کہ امتیوں کو بھی آپ نے فرمایا عبادت اس طرح کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی ہی کامل عبادت تھی۔ اچھا، تو جب آپ کے سامنے ایسا کیا گیا آپ نے اس پر منع نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمائی، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آنے پر ان لوگوں نے جو دف بجا رہی تھی بچیاں وہ بھاگ گئیں یا انہوں نے اس آلہ کو دف کو چھپایا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس پر بھی مسکرائے، یعنی اس عمل پر بھی، یعنی اس پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا یا ایسا کیا ہے۔ تو صاحب شریعت جو ہیں
انہوں نے جب منع نہیں فرمایا تو یہ معلوم ہو گیا کہ میوزک کا مقصد اگر غفلت ہے، غفلت طاری کرنا ہے، لوگوں کو ویسے ہی مست کرنا ہے، اور اس کا تعلق خدا کی یاد سے نہیں ہے، ایسی ذکر و اذکار سے نہیں ہے کہ جن سے طبیعتیں نرم ہوں اور توجہ اللہ کا کام آئے، تو پھر وہ میوزک غلط ہوگا۔ اور اگر اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ دلوں کو نرم کریں اور اس میں کلام پڑھا جائے، تو پھر اس کے ساتھ ممانعت کا جو اس کا مقصد ہے وہ نہیں رہے گا۔ البتہ ایک جزئیے پر اگر کوئی بات کی جائے تو ایسے بھی آلات ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ناپسند بھی فرمایا۔ جی ہاں، تو اس میں مزاج نبوت کا تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پسند نہ فرمائیں، اس کی آواز کو بھی پسند نہ فرمائیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز میں اتنا سکل ہو کہ وہ طبیعتوں کو یعنی کہ اچاٹ کرے اور ذکر خدا سے دور کرے۔ اس لیے سب آلات پر ایک ایک آلے پر کوئی دلیل لانا یہ مشکل بات ہے۔ جو اس کی بنیاد ہے وہ میں نے عرض کر دی، اور جو مقصد ہے وہ بھی عرض کیا کہ اگر وہ صرف دنیا کے لیے ہے، لہو و لعب کے لیے ہے اور غفلت کے لیے ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر وہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے، یا مجاہدین ہیں ان کے لیے ایسا دف بجایا جا رہا ہے جس میں کہ ان کے لیے کوئی ایسا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کے لیے ان میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور ایک نظم کے ساتھ اس انداز سے کورس کو پڑھا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا کوئی ترانہ ہے یا ایسی چیز ہے جس کے ساتھ وہ ایسے آلات کا استعمال ہو رہا ہے جو ان میں مزید جوش اور ولولہ پیدا کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ احمد صاحب ہیں پیٹر برو سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج چند بندوں کے ساتھ یہاں پہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل ہے اس بات پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ معنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے تو صدیقیت کیا ہے اس پر روشنی ڈال دیں تاکہ ان پہ یہ واضح ہو جائے کہ افضلیت کیوں ہے۔ جی سوال ہے پلیز۔ جی اور کوئی سوال؟ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت محمد رضوان صاحب نے ویک فیلڈ سے سوال کیا تھا کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منہدم کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منہدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کئی پہلو ہیں اس کے اندر اور بڑا تفصیل طلب ہے کہ جواب بھی اس کا تفصیلی ہو۔ میں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں اس کے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ مفید ہوں گی جس نے جو سوال کیا ہے ان کے لیے۔ اسلام قبرستانوں کا، مقابر کی حرمت کا حکم دیتا ہے، ان کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ صحیحہ میں قبروں کو پھلانگنے کا، قبروں پہ پاؤں رکھنے کا، قبروں سے سبز گھاس اکھاڑنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے قبروں پر قدم رکھنے سے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اور منع فرمایا۔ کال لے لیں۔ جی مہربانی۔ ہمارے ساتھ محمد عمران صاحب ہیں پیٹر برو سے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، سوال عرض کرنا ہے سر۔ جی کیجئے بھائی۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسا قبلہ عرفان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، تو اس طرح کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لائے حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چادر لے کے. تو کچھ عورتیں جو اس وقت عربی تھی وہ گیت گا رہی تھیں اور میوزک آلات کے ساتھ. تو جیسے آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا نبی کا گھر اور یہ شیطانیت کا کام. تو انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا تھا, آپ ویسے ہی آرام فرما رہے تھے آنکھیں بند کر کے. تو جیسے ہی آپ نے وہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور اس طرح آج ہماری بھی ان کی بھی عید کا دن ہے. تو میں اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ میوزک مطلقاً حرام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تائید فرما دیتے. ٹھیک, تو اس لیے یہ سوال ہے قبلہ اس پہ اوپر تھوڑی روشنی فرمائی. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی حضرت. تو مقابر کی مسلمانوں کی قبروں کی عزت کا حکم فرمایا گیا ہے اور قبروں سے سبز گھاس اکھاڑنے کا یا قبروں پہ پاؤں رکھنے کا, قبریں پھلانگنے کا, اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ان کے نشانات کو برقرار رکھنا اور پھر ان پر آنا, اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک بھی ہے. شہدائے احد کی قبروں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے دن, شہادت کے دن, آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اور شہدائے قبور پر جانے کا اہتمام فرماتے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں دیگر سب احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ شب برات کو یعنی نصف شعبان کو کی رات جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف میں قبرستان میں بھی تشریف لے جاتے, وہاں ان کے لیے بھی دعا فرماتے. اور اس کے علاوہ احادیث صحیحہ میں اس بات کا بیان موجود ہے, مشکات شریف میں دیگر کتب میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے لیے والدین کی قبروں پر جانے کا حکم فرمایا اور خاص طور پر اس کی شان فضیلت بیان فرمائی کہ جو بچہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر, ان میں سے اگر دونوں وفات پا گئے یا کوئی ایک, تو ان کی قبر پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بھی بخشش فرمائے گا اور جانے والا بچہ جو اس کی بھی بخشش فرمائے گا. اچھا, تو اس میں احادیث مبارکہ میں قبروں پر جانا اور کسی معین قبر جو ہے اپنے کسی عزیز کی, ماں کی, باپ کی, اس پر جانے کی صورت تبھی ہو سکتی ہے جب وہ قبر موجود ہو, اس کی پہچان ہو. اس کے علاوہ احادیث شریفہ سیاستہ کے اندر موجود ہیں کہ اجلہ صحابہ میں سے. ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب ہیں رچڈیل سے. السلام علیکم خالد محمود صاحب. وعلیکم السلام حضرت صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حضرت صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک تو سوال نماز کے بارے میں ہے کہ جب ہم شرٹ لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو بازو آدھے ہوتے ہیں, جو وہ بازو کے اوپر جو ہے نا وہ رہتی ہے شرٹ, تو کیا شرٹ لگا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں محفل شبینہ کروائی جاتی ہے, جو رات کو پوری رات قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی, اور جس میں جو ہے نا ساتھ میں سب سن رہے ہوتے ہیں اسپیکر پر. جی. جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ سو رہتے ہیں, کچھ اپنے اپنے گھروں میں جو بھی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا کرنا, کیونکہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو سننا فرض ہو جاتا ہے, تو کیا اسپیکر پر اس طرح شبینہ کروانا جائز ہے؟ ٹھیک. جی میرے یہ دو سوال ہیں پلیز. بہت شکریہ, جزاک. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا, قبروں کا نشان رہنا, قبروں کی پہچان رہنا, یہ شریعت کے ہاں پسندیدہ ہے اور یہ جائز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً
کسی معین قبر پہ جانا، ماں کی قبر، باپ کی قبر کا ذکر، سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر، اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر سرکار کا جانا احادیث میں موجود ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت کا تشریف لے جانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پر، یہ احادیث میں باقاعدہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معین دن جانا یہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے لیے قبرستان، قبریں، ان کی حرمت، یہ سب کچھ شریعت کا مزاج ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں کہ منافقین کی قبروں پر نہ جانے کا حکم ہے، لا تقم علی قبر۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین کرام نے اس کا فائدہ یہ نقل کیا ہے کہ منافقوں کی قبر پر جب نہ جانے کا حکم ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ مومنوں کی قبر پر جانے کی اجازت ہے۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے قبرستان کی حرمت کا حکم دیتے ہیں، اس کی عزت کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو صحابہ کرام وفات پائے، شہادت ہوئی، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا سرکار نے کہ ان کی قبروں کے نشانات رکھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تدفین فرمائی، ان کے ہاں جانے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ۔ اچھا، یہ جو بقیع شریف ہے، جس کو بقیع بولا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مطہرہ کرنے خیر کا جو قبرستان ہے، اس کا بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ قبرستان خود بنایا، وقف فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اجلہ صحابہ نے یہ جگہ جو ہے نا وقف کی ہے، اور اس کے اندر تدفین قبروں کی جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی قبر یہاں بنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر یہاں خود بنائی، حضرت ابراہیم کی قبر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی بنائی گئی۔ اچھا، تو ان قبروں کا جو نشانات تھے وہ نبی کریم علیہ السلام نے خود قائم فرمائے۔ پھر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی تدفین جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جہاں پہ آخری وقت، یعنی روح مبارک جو ہے وہ قفص سے، انصری سے اور جسم اقدس سے، مطہر سے ایک لمحہ کے لیے جدا ہوتی ہے، اسی جگہ پہ ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو حجرہ حضرت عائشہ میں نبی کریم علیہ السلام قبر انور بنی ہے، اس کے پاس چار دیواری تھی، اور اس چار دیواری کو کسی نے نہیں گرایا، بلکہ ہمیشہ اس کی تہذیب کی، اس کو اور اچھا کیا، اور اس کا چھت ڈلوایا گیا، بہتر سے بہتر چھت ڈلوایا گیا۔ اچھا، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثبوت ملتا ہے کہ اس کا چھت موجود تھا، اعلیٰ چھت موجود تھا، اور اسی لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دفعہ بارش کے لیے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی چھت کھول دی جائے، سرکار کی قبر انور آسمان کی طرف درمیان میں پردہ نہ رہے تو بارش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بارش ہوئی اس طرح۔ واہ۔ اچھا، چھت بھی تھی، چار دیواری بھی تھی، اس کو کبھی نہیں گرایا گیا، بلکہ اس میں تبدیلی جو ہوئی کرنے خیر سے لے کر سبیل المومنین، مومنین کا راستہ جس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، قرآن مقدس میں حکم ہے، جی، تو ہر دور میں حتیٰ کہ گنبد خضرا شریف صدیوں سے اس کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سب باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 150 سال، پونے 200 سال سے پہلے کبھی یہ مسلمانوں میں جو مسلمان پہلے گزر گئے جی، ان کا یہ متفقہ طریقہ تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بعد میں کچھ نام نہاد مسلمان جو کلمہ گو تو ہیں ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی معیار ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر، اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے جو کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے۔
صحیح. پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے، ان کا عمل جو بھی ہو، فتویٰ جو بھی ہو، بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے. لہذا انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو. یہ بنیاد بنا کے بقیع شریف پر بلڈوزر پھیر دیا گیا. جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ کا جو مقدس ترین قبرستان ہے اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا، قبریں بلڈوز کر دی گئی. ان مقدس ہستیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت، شوکت، عظمت حاصل ہوئی ہے، ان میں ان کا خون بھی شامل ہے، سبحان ان کے مال شامل ہیں، ان کی قربانیاں شامل ہیں. ان کے آثار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے، جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں، جی. ان کے مفتیوں کے فتاویٰ کے مطابق ان قبروں کو بلڈوز مسمار کر دیا گیا. حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے 2006 کے حج میں سوال کیا، وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں، اس سے اسی مسئلے پر اتفاقاً بات ہو گئی سرکار کے روضہ اقدس کے بالکل قریب. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مقدس تمہارے سامنے ہے، اور یہ ہمارے لیے دین کا سب سے عمدہ نمونہ ہے. قبروں کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو کہ کس حال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے، جی. تو یہ مثال آپ کے سامنے نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، ساتھ دونوں یار ہیں سرکار کے شیخین کریمین، ان کی قبریں ہیں، ان کے اوپر یہ گنبد ہے تمہارے سامنے موجود ہے. تو جس ہستی کا گنبد مبارک بنایا جا سکتا ہے، ان کی بیٹی کا گنبد شریف رکھنا یا پردہ رکھنا ان کی قبر کا، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ میں نے براہ راست یہ سوال کیا. تقریباً 15-20 آدمی یہاں اس علاقے کے UK سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں موجود تھے. جی. ان کے سامنے میں نے اس کو کہا. جواباً اس بدنہاد شخص نے، آج بھی دل میرا خون کے آنسو ہوتا ہے، جواباً اس نے کوئی 15-20 مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، اس نے یہ کہا اس گنبد کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے. استغفر. تو میں نے کہا اچھا جائز نہیں سمجھتے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ ان کو جو گرا دیا ہے. تو کہنے لگا کہ تم جیسے جو لوگ ہیں انہی کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے. اچھا، ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رنجیدہ ہوا میں، لیکن ایک بات کی میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقان مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبدبہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید منہ دکھانے کے نہ رہیں. لیکن میں اس کو پھر بھی احساس دلایا. میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں. واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا. میں نے کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں کہ معاذ اللہ اگر تم گنبد خضرا کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رنجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رنجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا گیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی. یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس تعلق میں جو احساس، جو لطافت اور نزاکت ہے، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنے ہی لطیف ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا. سبحان اللہ. مگر جتنا قریب ہے حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کے، میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. وہ نبیہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنایا، مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ. سبحان اللہ. احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے. موجود. تو جس شخص کو سرکار سے
کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ہم ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے آپ کے روزہ اطہر کی بھی، ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سبحان ان کی قبر انور کو گراتے بھی شرم کرنی چاہیے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ العما، پہلی ماں، کہف امن و امان، سبحان اللہ، جیسے کہ کہف ہوتے ہیں نا جی جو کہ پناہ بن جاتی پناہ ہے، بن جاتی، سبحان اللہ، تو اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی ماں ہے مومنوں کی جو اسلام کے لیے کہف کا درجہ رکھتی ہے، سبحان کہف امن و امان، جس نے امن و امان فراہم کیا ہے اسلام کی غربت میں غربا کو۔ اللہ، غربا، واہ، ان کی قبر انور کو جب بلڈوزر کا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سے وہ کرش کرتے ہیں چیزوں کو، ایسی چیز لگائی گئی تو اس منافق کا دل کیا کانپا نہیں جس نے یہ حکم دیا؟ اور وہ بھی یقیناً منافق ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور اس کے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا۔ دیکھیے یہ کوئی کنکریٹ کی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح بات، اس کا تعلق تو مومن کے احساسات سے ہے، اس کے اللہ، جذبات سے ہے، اس کے ایمان سے ہے اس کا تعلق۔ اس کو اس انداز سے مت دیکھیں، یہ قبریں کچی بھی کیوں نہ ہوں، خدا کی قسم 100 منزلہ محلات جو ہیں وہ اس کچی قبروں کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ہمیں وہ بالکل بونی وہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ عظمت تو مکین کی ہے، مکین، جو وہاں تشریف فرما ہے اس کی عظمت ہے، لیکن جس حالت میں ہمارے سے پہلے مومنین نے ان کو رکھا، جس عظمت کے ساتھ رکھا، سبحان اللہ، جی آج بھی وہاں شاہی قبرستان میں تو آداب اور رکھے گئے ہیں۔ وہ کون شاہ ہیں جن کی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف جو گیٹ بنائے گئے ہیں وہی بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں، اور اندر کون سلائے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین اور بنات رسول کریم اور امام حسن مجتبی، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، ان کی قبور ہیں 7 سیدہ کے جو گرائی گئی ہیں۔ اور گرائی کیا گئی ہیں مولانا؟ ہم تو بارہا حاضری دے کر آئے ہیں بخدا کہ بالکل ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے پھر واپسی ہوتی ہے، اور 6 ماہ تک سنبھلنے قابل نہیں رہتے کہ کیا کس انداز سے ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کو۔ اس کے ساتھ ہمارے احساسات وابستہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کی قبر، ساری زندگی جن کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہوئے، ان کے لیے مسجدوں کا انتظام کرتے، ان کے لیے سرائے ٹھہرنے کی جگہ کا انتظام کرتے گزر گئی، آج ان کی قبر مبارک کو اس طرح ننگا کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بدترین دہشت گردی ہے۔ لوگ تو زندوں کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ تو قبر والوں کے ساتھ بھی دہشت گردی سے بات نہیں آئے، پھر بھی لوگ نہیں پہچانتے۔ تو ہم تو کیا وہ کہتے ہیں کہ ابلاغ کا تھا فرض تو ہم نے ادا کیا، ہماری صدا تو صدائے فقیر ہے۔ اب کوئی کان دھرے اس پر نہ دھرے، لیکن مومنوں کے جذبات سخت مجروح ہیں اور ہم اس پر بہت رنجیدہ ہیں، اور خدا کی قسم اس پر اپنے آقا کی بارگاہ میں بہت شرمندہ بھی ہیں کہ جی رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس بے غیرتی کے ساتھ جی رہے ہیں کہ شاید ہمارے مکانات کو گرائے تو ہم جلدی اس کا بدلہ لے لیتے۔ تو سرکار کی بیٹی کی قبر انور کو جس انداز سے پامال کیا گیا، اس کی حرمت کو اس عہد میں جینا کوئی لطف کا جینا نہیں مولانا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ بس یہ جذبات ہے، اس سے زیادہ کچھ کہنا آنے روح میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ایم خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بڑی دیر سے۔ السلام علیکم ایم خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کے بلا پیر صابری صاحب اور مناظر ابن مناظر سید عرفان شاہ صاحب کو بھی ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا، یعنی عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے اور حضور سے محبت رکھنے والے مفسر اور محدث کی زیارت، اور پیر صابری صاحب اور حضور صابری رحمت اللہ تعالی کی توجہ بھی حاصل ہے۔ اللہ اس عظیم آستانے کا صدقہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے۔ میں جو شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ شاہ صاحب نے بنیادی وہ مسائل ارشاد فرمائے جن کا مسلمانوں کے بنیادی ایمان اور محبت اور میدان حشر سے تعلق ہے۔
अल्लाह हमें ये मसाइल सुनने की कोशिश और तवज्जो अता फरमाने की हमारे दिल में अता फरमाए। एक जो मसला पूछना चाहता हूँ, सूरा नजम के बारे में है कि एक करने वाले की तफसीर मेरी निगाह से कल परसों गुजरी। उन्होंने वो नजम का जो माना बयान किया पहले लफ्जों में, वो सितारे की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुतलक इससे मराद सितारा लिया जाता है। तो शाह साहब से ये पूछना है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सितारों की इतनी अहमियत और इतना उनका फलसफा आपके मुझे समझ नहीं आया, आपने पसंद नहीं फरमाया शाह साहब, और आप दोनों बुजुर्ग तवज्जो फरमाए। और दूसरा सवाल ये पूछना है कि हजरत फारूक आजम ने किसी बदरी सहाबी का हाथ कटा हुआ बारिश के लिए खुदा की पाक बारगाह में उनका जिस्म या उनका हाथ पकड़ करके ये हाल की हो कि या अगर आपकी निगाह से गुजरा, ये भी जरा बयान कीजिएगा। और एक सवाल और है कि जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि जो हुक्मरान है उनके कब्रिस्तान के जो गेट हैं उनकी कीमत का अंदाजा लगाया जाता है कि जितना हमारे कश्मीर का खर्चा है उतना खर्चा तो बादशाह के जो कब्रिस्तान के गेट हैं उन पर खर्च हो जाता है। तो कैसा अच्छा होता कि वो गेट की कीमत हमें कश्मीर के भूखे मुसलमानों को देते, ताकि हमारे उस गरीब इलाके में भी स्कूल बन जाते, यूनिवर्सिटियां बन जाती, कोई टेक्नोलॉजी का काम होता। बहरहाल दुआ फरमाइएगा। और एक और सवाल करना चाहता हूँ मस्जिद किबला तेन के बारे में। वहाँ जो मेहराब शरीफ बैतुल मुकद्दस की तरफ जो जिसका मुंह मुबारक था, उसको मैं पहले साल गया था, देखा वहाँ मौजूद था। दूसरे साल गया तो वहाँ से रास्ता जा रहा था, तो एक वहाँ मुतवल्ली थे हुकूमत सऊदी के, उनसे पूछा, कहने लगे कि ये इसलिए यहाँ से हटाया, लोग शिरक करते हैं, फलस्तीन की तरफ मुंह करते हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ। तो बैतुल्लाह शरीफ का जो बैतुल मुकद्दस की तरफ जो हिस्सा है, सऊदी गवर्नमेंट को तौहीद के मानने वालों को पहली दीवार तो वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में लगानी चाहिए, ताकि बैतुल्लाह शरीफ का जो इसराइल की तरफ मुंह होता है बैतुल मुकद्दस की तरफ, वैसे हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो वाशिंगटन को और लंदन जो है पार्लियामेंट इसका तवाफ करते हैं, लेकिन मालूम नहीं जो अंबिया मुरसलीन की निशानियां हैं वो तौहीदी मुल्लाओं को और सऊदी गवर्नमेंट को उनसे क्यों नफरत है। एक तरफ तो तौहीद का नारा है और दूसरी तरफ अंबिया मुरसलीन की मुखालफत है। बहुत शुक्रिया मोहतरम इमाम खान साहब, बड़े प्यारे सवालात आपने फरमाए। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। हज़रत अहमद साहब ने पीटरबरो से सवाल पूछा कि हदीस पाक में जिसमें फरमाया गया कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, इसकी क्या हकीकत है? जी, इस हदीस पाक को मुहद्दिसीन किराम ने इसकी तखरीज फरमाई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी का नजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, के औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे सहाबा नजूम हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, सुभान अल्लाह, और सभी हिदायत वाले हैं, हादी हैं, हिदायत देने वाले हैं। उनमें से तुम किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। कुरान मुक़द्दस में बिल्कुल यही मजमून कुरान पाक के अंदर भी पहले पारे के अंदर आखिरी रुकू में फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि यहूद व नसारा अगर वो ईमान लाएं इनकी तरह, बिमिस्ले मा आमनतुम बिही, जो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो। कौन? सहाबाए किराम। तफसीर इब्न जरीर से लेकर के मुताखिरीन की तफासीर तक चले जाएं, यही माना उसका लिखा हुआ है। सहाबाए किराम को बतौर मिसाल रब ताला ने उनके लिए जिक्र फरमाया कि इनकी तरह ईमान लाएं तो फिर वो हिदायत वाले हैं।
یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ جی ہمارے ساتھ ابو طیب صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم ابو طیب صاحب۔ السلام علیکم آپ پیر صاحب اور شیخ حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کی ابھی گفتگو سنی، بہت ہی دل میں تسلی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت آپ نے تبصرہ فرمایا۔ ایک جناب جو آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کو فرمایا تھا کہ قبروں کی کو رہنے نہ دو، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیں کہ کن قبروں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ مسمار کر دو۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک جی حضرت۔ اب وہ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ یہ حدیث اپنے مضمون میں مکمل ہے، کامل ہے، اور جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ اسی کی تفسیر ہے یہ حدیث پاک۔ لیکن جہاں تک ایک امام کا تعلق ہے اور ایک اولی الامر کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بالکل واضح ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، کہ بحیثیت مجموعی تمہیں نظم کے لیے جس کے تحت تمہیں چلنا ہے وہ میرے بعد ابو بکر ہوگا، اقتداء اسی کی کرنا۔ اقتدو یعنی بأیہم اقتدیتم آیا نا یہاں، وہاں اقتدوا بالذین من بعد، میرے بعد کس کو؟ ابو بکر کو، پھر عمر کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام، پیشوا، حاکم، اولی الامر وہ ایک ہی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اپنی سیرتوں کے لیے اگر تمہیں جو اخلاق، آداب، شریعت، جو احکامات، ان کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے بالکل فردن فردن بھی ان کو دیکھ کر تم اپنی سیرتیں ان کے مطابق بناؤ تو سرکار کے مطابق بنے گی، اس میں سب کامل ہیں۔ لیکن نظم اجتماعی میں امام ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ امور مملکت میں جس کی بھی پیروی کر لو اس سے تم جو ہے نجات پاؤ گے۔ یہ تو ایک انارکی بنے گی کہ ایک ایک کو اپنا امیر بنا لے، جہاں مل جائے گا بھائی یہ میں ابتدائی تم کا مفہوم یہ ہے، ہر ایک کے پیچھے اس کو امام بنا کے جھنڈا کھڑا کر دو کہ یہ ہمارا امیر ہے۔ اس طرح نہیں، امیر ان کا ایک ہے، اور ان نظم میں، اجتماعی نظم کے اندر فیصلہ ایک کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تمہارے لیے عملاً مقتدا کہ اس سے تم دین سیکھ سکتے ہو، ان کی سیرت اپنا سکتے ہو، اس میں وہ کامل ہیں، اور انفرادی طور پر پورے شیخ ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور وہ تمہیں اس راستے پر لے جائیں گے جو راستہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس کو اس میں جوڑ کر جو دیکھتا ہو کہ سب اس میں برابر ہیں، سب کی اقتداء ایک وقت میں کی جائے، اس میں باقاعدہ نص موجود ہے، سرکار کا واضح حکم ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس میں ایک امیر ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ ایک امیر کی موجودگی میں دوسرا اگر امارت کا دعویٰ کرے تو دوسرے کو قتل کر دو، کیونکہ وہ فساد زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں سب کامل ہیں اور رہبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد عمران صاحب نے حضرت پوچھا، پیٹر برو سے ان کا سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چند سہیلیوں کے ساتھ گا رہی تھیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا نبی کے گھر ہے اور شیطانی کا کام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر آپ تھوڑا تبصرہ فرما دیں۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پہلے بھی جو گفتگو کی تھی اس میں انہی احادیث کا حوالہ دیا تھا، جی جی جی، دف والی میں نے عرض کیا تھا نا، تو کہ اس میں دف بجانے کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ خود نہیں گا رہی تھی، گانے والی بچی اور تھی، بیٹھی ہوئی گا رہی تھی، حضرت عائشہ سن رہی تھی، یا نبی کریم علیہ السلام جاگ رہے تھے لیکن دوسری طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی حدیث میں باقاعدہ صراحت ہے اس بات کی کہ آنکھیں بند کیے سرکار، چہرہ مبارک دوسری طرف کیے، لیٹے ہوئے تھے۔ یا تو یہ باتیں، اس کی تطبیق میں نے پہلے جو ابتدا میں کلام کیا اس میں کر دی تھی کہ اسی سے تو ثبوت ہوتا ہے نا، یعنی میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ اگر اس کا تعلق کوئی کھیل تماشے سے نہیں یا اللہ کی یاد بھلانے سے نہیں، تو پھر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسا جو ہے نا میوزک کا اس کو آپ نام دے لیں یہاں، یا کوئی بھی آلہ ایسا کہ جس کے ساتھ مزید ایک حسن کلام میں پیدا کیا جاتا ہے، تو
تو اس کے جواز کی بات میں نے عرض کی تھی، کیونکہ اس کے مقاصد کے تحت وہ بات ہے، اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ دف بھی آلات میں سے ایک آلہ ہے، تو ایک آلہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی جو آپ کی قلب کی فضائے مبارک ہے اس کی مناسبت سے تو وہ کسی موسیقی کے محتاج نہیں تھے نا. آپ کو جو لذت حاصل ہے ذکر خدا کے ساتھ، یہ جتنا مطلب ہے آپ کو وصال یا قرب نصیب ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دف بھی انہوں نے منگوایا، آپ کا منع نہ فرمانا یہ دلیل بنتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے اتنا کچھ اجازت ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو اتنا جو کچھ میوزک کہنا اور پھر اس کے ایک پوری فوج اس کی جمع کر لینا اور پھر اس کے ساتھ بھی مثلا گندے الفاظ ہونا، دنیاوی شہوات کی باتیں کرنا اور اس سب کے لیے پھر کہہ دینا، وہ بات نہیں آتی نا. کیونکہ لیضل عن سبیل اللہ سے میں نے عرض کیا نا کہ مقاصد کی بھی اس میں بات ہے کہ جس کا مقصد خدا کی یاد بھلانا ہوگا وہ غلطی ہوگا. یہ تو قراء تک کو کہا گیا کہ اگر کوئی نیت درست سے قرآن نہیں پڑھ رہا، دل آواز دکھانے کے لیے تو اس کو قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ صحیح بات. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیپو سلطان ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیپو صاحب. بس میں کھا لوں میں نے سر ٹیپو صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ یا تو موبائل سے کر رہے ہیں، مہربانی فرما ذرا دوبارہ رابطہ کر لیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. جی دوبارہ تشریف لیں. بہت شکریہ. خالد محمود صاحب نے حضرت رچڈیل سے یہ پوچھا کہ اگر شرٹ لگی ہو تو شرٹ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، جس میں شارٹ سلیو ہوتی ہے جو شرٹ. جی نمازی لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ پورے مکمل آستین کی جو ہے نا وہ قمیض یا کوئی شرٹ ایسی جو کہ مکمل آستین کی ہو وہ پہنیں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے لیے وہ سمجھیں کہ ایک نمازی بندہ ہے نماز پڑھنے والا تو وہ اس کا اہتمام نہ کرے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مکمل آستین کی جو ہے نا وہ قمیص یا شرٹ جو بھی ہے وہ پہنے. لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ ان کے پاس اور نہیں ہے اور اس کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی. دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ جو محفل شبینہ کی جاتی ہے تو محفل شبینہ کے دوران کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو حالانکہ صاحب ذرا قرآن مجید کو جب پڑھا جا رہا تو سننا فرض ہے، تو ایسی صورت میں کیا محفل شبینہ جائز ہے، اور اس کی اگر ہے تو کیا اس کی شرائط ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہاں تو اس طرح کا رواج نہیں ہے. یہ پاکستان میں کبھی ایسا ہم نے سنا کہ گاؤں میں یا شہروں میں جو ہے نا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا اسپیکر میں لاؤڈ اسپیکر میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک سننے کے آداب اپنی جگہ، یہ تو مسئلہ الگ رہے گا، وہ میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں. اس سے جو مقصد مسلسل پڑھنے سے پورے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز بج جاتی ہے، اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو نا، مثلا بیمار لوگ بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں جن کو مثلا آرام کرتے ہیں، تو وہ بیمار لوگ ہیں، کچھ پڑھنے والے بچے ہیں، امتحانات کا ان کا مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ دوسرے مسئلے سے بھی زیادہ ہے. اور زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا سبب ابھی بتاتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر جب پڑھا جاتا ہے نا تو اس کے سننے کے آداب وہ نہیں ہیں جو آداب بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھنے کے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. مطلب یہ نہیں کہ اس کے آداب ہیں ہی کوئی نہیں، آداب ضرور ہیں، مگر عین وہ آداب جو سننے کے ہیں نا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے وہ نہیں ہیں. اس لیے کہ فقہا جو ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو تو پڑھنے والے کی آواز کا غیر مانتے ہیں. اکثر فقہا کے یہ تک فتاوی موجود ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں اگر نماز پڑھائی جا رہی ہو تو صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جو اقتدا کرتا ہے اس کی اقتدا درست نہیں ہے. اگر امام کی اصل آواز نہیں پہنچ رہی
صرف لاؤڈ سپیکر پر اقتدا کرتا ہے، تو فقہا کے تو یہ فتاوی موجود ہیں، تو جب تک میرات انتقال اگر امام کے نہ سنیں تو وہ آواز لاؤڈ سپیکر کی اصل نہیں بنتی، تو تلاوت بھی اصل نہیں بنے گی نا پھر۔ صحیح۔ احکام اس میں فرق ضرور موجود ہے، اس لیے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اس مسئلے میں۔ ٹھیک۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا، اگر اہل اسلام ان باتوں کو، ان کے وقار اور عظمت کا خیال کریں تو جتنی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں ان کو اسی پر لانا چاہیے کہ وہاں حاضر ہوں، اور اگر وہ نوافل میں پڑھتے ہوں تو نوافل میں پڑھ لیں یا سنیں شوق سے، تو جہاں تک لوگ سن رہے ہیں وہاں تک ہی آواز جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ صورتحال یہ ہے۔ ہاں ناظرین گرامی، ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، اذان عشاء کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو اپنے مسلک کے ساتھ وفا نہ کرے، وہ جیسے امام علی مقام کے ساتھ کوفے والوں نے دعویٰ کیا تھا تو اپنے مسلک سے دغا بازی کرے تو وہ کوفی لا یوفی کی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ سوال جو ہے علماء کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ علماء سے یہ پوچھیں، آسان سوال، کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ فقہ حنفیہ میں قرآن، حدیث، فقہ، اجتہاد اور قیاس سے کام لے کر یعنی انصاف کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، تو کیا یعنی مفتی کے پیرامیٹرز کیا ہیں فقہ حنفیہ میں کہ وہ کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کر وہ فتویٰ دے، اور یعنی اگر ان پیرامیٹر کے ساتھ فتویٰ اگر نہ دے ان کے ساتھ رہ کر، تو کیا سرکار کی حدیث پاک جو میں نے ان سے عرض کی تھی وہ اس پر صادق آتی ہے یہ نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا یار چلتے چلتے مفتی صاحب کا نام بھی بتا دو۔ وہ کہنے لگے مفتی امین مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبیر صاحب نے بہت لمبی بات کر دی ہے اور بہت ساری باتیں آ گئی۔ میں نے پہلے ریکویسٹ کی محترم ناظرین نام لینے سے اجتناب کریں پلیز۔ ہم آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ ساری باتیں مکالمات ہمیں ہی سنائیں آگے، تو کچھ ان کی زبانی، ان کی کہانی، انہیں بھی کچھ سنائیں، انہیں بھی کچھ بتائیں۔ تو ہمارا تو آپ سمجھتے ہیں پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، معیاری گفتگو کرنی پڑتی ہے پروگرامز کے اندر، تو ایک جب صاحب کچھ باتیں واضح ہیں تو ان کا اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے بارہ یہ بات عرض کی ہے، کسی ادارے کا، کسی شخصیت کا اور کسی جماعت کا نام مت لیں، مسائل پر آپ گفتگو کریں، اس پر ہم کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو آپ یہ ضرور مہربانی فرمایا کریں کہ پروگرام کا حسن جو ہے اس سے گہنا جاتا ہے جب آپ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ایک بندے کی پروجیکشن شروع کر دیں، اس کے بارے میں باتیں سننا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ معیار سے کم کی بات ہے۔ مسئلہ جو مرضی ہے آپ پوچھیں، میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پلیز نام نہ لیا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت بن حسین صاحب کا سوال تھا، انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا مسلم شریف سے، اور اٹلی سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ان کا سوال۔ ہاں جی بالکل سنا جی، وہ حدیث پاک کا حوالہ بھی دے رہے تھے اور اس پر آپ تھوڑی گفتگو فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونا والی جو ایک مضبوط یا سخت یعنی پتھر کی طرح اس کو بنانا، قبروں کو سادے لفظوں میں جس کو کہہ دیتے چونے گچ کر دینا، ایسا اس سے اس پر بیٹھنے سے، اس پر بنا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ لینا کہ حجرہ نہیں بنایا جا سکتا اس پر، یہ نہیں ہے۔ بنا علیہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز، قبر کے اوپر اس طرح سیدھا کوئی چیز بنانا۔ قبر سے الگ آنے والوں کے لیے اگر کوئی جو قبر پر حاضری دیتے فاتحہ پڑھتے ان کے لیے اگر منع کیا گیا ہے تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ حجرہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ تھا وہ اسی طرح برقرار رہا، باقاعدہ دروازہ تھا اس کا،
جی اور اس بنا کو مٹایا نہیں گیا. اس سے اور احادیث بخاری شریف کے اندر بھی ایسی موجود ہیں جن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے کہ خیمہ لگانا، قبر کے اوپر سائے کا انتظام کرنا آنے والوں کے لیے جو وہاں پہ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. قبر والے کے لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا. قبر والے کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے لیکن قبر والے کو سایہ اپنے اعمال کا ہی ہوتا ہے یا اپنے ایمان کا ہوتا ہے. یہ جو وہاں پہ آتے ہیں گرم علاقوں میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں اور لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. آپ یقیناً گرم علاقے سے واقف ہیں. دن کے وقت کوئی آدمی آ کر 1 منٹ کے لیے بھی کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا. قبرستانوں میں جس طرح کا وہاں گرم ماحول ہے، لو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو مہینے چل رہے ہیں وہاں جو حالات ہیں، افریقہ میں آپ چلے جائیں یا گرم ممالک میں جتنے بھی، مصر سے لے کر کے سارے، تو وہاں بڑے بڑے مزارات ہیں بزرگوں کے، لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، ان موسموں میں بھی جاتے ہیں. تو ان کے لیے اگر وہاں اہتمام کیا جائے، تمام احادیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ بالکل درست ہے، شرف کے اعتبار سے بھی، اعزاز کے اعتبار سے بھی، اور ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اعتبار. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ بنا جو ہے کبھی بھی 14 صدیوں میں یہ بنا جو قبر نبوی پر ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی روضہ اقدس کی صورت میں یا پہلے 4 دیواری اس کے اوپر چھت کی صورت میں، یہ کبھی مٹی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر اس بنا کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے حضور نے منع فرمایا تو سب سے پہلے یہی بنا ختم کی جاتی. پھر جہاں تک تعلق ہے قبر کو پختہ نہ بنانے کا، وہ ہے کہ قبر کہتے ہیں کہ جہاں درِ اقدس ہے، جس میں کوئی بزرگ تشریف فرمائے یا ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی بنے، لحد بنے، جو بھی بنے، یعنی وہ قبر سیدھی ہو یا لحد والی ہو، دونوں صورتوں میں قبر جسم کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ قبر ہے. جہاں پہ دفن کیا گیا بندہ، اس میں اعلیٰ و افضل اور اس کے لیے سب سے احسن یہی ہے کہ اس مٹی کو اینٹ بھی اگر لگائی جائے تو کچی لگائی جائے. کیوں؟ اس کی وجہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رد المحتار میں ذکر فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں مٹی جب آگ دی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، کچی مٹی زندہ مٹی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز مرتی ہے نا تو وہ اپنی تسبیح چھوڑ دیتی ہے. یعنی مٹی کے اندر، درختوں کے اندر یہ قاعدہ جاری ہے کہ مٹی جل کے رنگ بدل جائے تو اس مٹی کی موت ہوتی ہے، اور اسی طرح درخت جب جل کے سبزی اپنی چھوڑ کے پیلاہٹ پہ آ جائے اس کی موت ہوتی ہے نبات کی. نبات جب اپنی موت مر جاتے ہیں، نباتات، درخت وغیرہ، پتے وغیرہ، تو یہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب تک زندہ ہیں تسبیح کرتے ہیں. اس کا ثبوت بھی اس حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا جب تک سبز رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح مٹی جو ہے جب جلا کر سرخ کر دی جائے، کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ لندن سے کالر ہیں. السلام علیکم صابری صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جی وعلیکم. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگ کافی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، جی وہ کیسے پڑھنی چاہیے، اور پنجتن پاک کے نام سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی پلیز جو ہے نا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. جی حضرت. جی تو اس لیے اگر قبر کے ساتھ یعنی جسد کے ساتھ ایسی مٹی لگائی جائے گی کہ جو ذکر ہی چھوڑ چکی ہو، جی تو اس کے لیے باہر والوں کو شاید اس میں حسن نظر آئے گا یا پختگی آئے گی، لیکن جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا یہ اس پر امر پر بڑا التزام ہے. ہمیشہ جہاں بھی کوئی سمجھدار مسلمان موجود ہوتا ہے وہ قبر کی جب بنائی جاتی ہے اور تدفین ہوتی ہے، لحد ہو یا دوسری، تو کچی مٹی کا انتظام کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے فقہاء کرام نے یہاں تک کیا کہ اگر کسی کو تابوت کے اندر بھی، صندوق کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اندر سے گاچی وغیرہ کچی لگا کے نا تو اس کو مٹی والا کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق عمل ہو جائے. رہ گیا یہ
کہ اگر مثال کے طور پر کوئی پانی کا علاقہ ہے، سیم کا علاقہ ہے، وہاں پہ بنا گر جاتی ہے تو آپ قبر جو اصل لحد ہے اس سے الگ جو ہے وہ بنا کر رہے ہیں لوگوں کی بیٹھنے کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. یہ مفہوم میں نے واضح کر دیا. جس کو چونے گچ کرنے سے، سیمنٹ کرنے سے یا جلی ہوئی مٹی سرخ یعنی یہ جو پکی ہوئی لگاتے ہیں تو اس کا جو بنا اس سے الگ ہے، اس پر اس کا ذکر نہیں. قریب کو مسجد بنی ہے، اجرا بنا ہے یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی برآمدہ بنا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں وہ کیوں پکا بنایا جا رہا ہے. اس کا تعلق ہے جہاں تدفین ہوئی ہے اس سے، اور اس پر بیٹھنے سے بنا ہے. بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ارد گرد بھی نہیں بیٹھ سکتے. ارد گرد بیٹھ کر تو نبی کریم علیہ السلام خود حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا مطلب ہے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. قبر کے اوپر بیٹھنے سے تو آپ نے منع فرمایا کہ اس سے اذیت ہوتی ہے مردے. یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک. جی سسٹر ہے ہمارے ساتھ لیسٹر سے. السلام علیکم. جی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی شاہ صاحب سن رہے ہیں، کیجیے بات. جی مسئلہ ایسا ہے یہ کہ ہسبینڈ کے بارے میں تھوڑا مسئلہ. جی کریں مسئلہ. جی کافی عرصہ شادی کو ہو گئے، وہ گالی بہت گندی نکالتا ہے، تو اتنی گندی زبان بولتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کا ہم کیا حل نکالیں؟ وہ اس کو دل اسٹیٹمنٹ چاہیے، اس کو وہ بھی دکھائے، وہ پھر بھی نہیں مانتا. وہ شک بہت کرتا ہے، اتنا شک کرتا ہے، اس کے دماغ میں شک بھرا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. جی اگلا سوال یہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے داڑھی شریف رکھی ہے اور وہ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں اٹالین لوگ یا جو نان مسلم ہوں گے وہ داڑھی شریف کے بارے میں غیر معیاری زبان استعمال کرتے ہیں، نازیبا الفاظ داڑھی شریف کے بارے میں. سوال پر آتے ہیں، پہلے ابو طیب صاحب سے بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ایک اور سوال ہے جی فرمائیں. صاحب کی خدمت میں کہ حضور جیسے 5 روزانہ نماز ادا کی جاتی ہے تو جو نماز کا وقت ہوتا ہے، جب فرض کریں ظہر کی نماز 1 سے 6 بجے تک ہے مثلا، تو 6 بجے عصر شروع ہو جائے گی، تو کس وقت اخیرہ وقت کون سا ہے ادا کرنے کا ظہر؟ کیونکہ یعنی صلاۃ جو ہے ظہر وہ مکروہ تحریمی کس وقت تک نہیں ہوگی، یہ ذرا ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ٹھیک ہے. جی حضرت داڑھی شریف کے بارے میں ان کا جو سوال تھا. جی اصل میں بات یہ ہے جی کہ داڑھی شاعر اسلامی میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے، چونکہ بڑی محتم، بڑے اہتمام والی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اتباع نبوی میں، سرکار کی اتباع میں، جب ایک مسلمان نے داڑھی رکھی ہے اور یہ تو کہہ رہے ہیں میری 20 سال عمر ہے میں نے داڑھی رکھی ہے، تو یہ تو بہت بڑی مبارکباد ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اوائل عمر میں اتباع نبوی کا اتنا اہتمام کیا. تو میں اس عزیز کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب آپ نے داڑھی مبارک رکھی ہے تو ایک تو غصہ نہ کیجیے. آپ نے پوچھا کہ کیا میں غصے سے جواب دوں؟ غصہ نہ کیجیے، اس لیے کہ دنیا میں مختلف قومیں داڑھی رکھتی ہیں، صرف مسلمان نہیں رکھتے، اور بھی قومیں ہیں جو داڑھی رکھتی ہیں اپنے اپنے جو ان کا سلسلہ ہے اس کے مطابق. میں نام لے کر کیا گنواؤں؟ آپ جب اٹلی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے یورپ میں بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں، پہلے اقوام میں سے یہود بھی داڑھی رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو قومیں ہیں ان میں بھی لوگ داڑھی رکھتے ہیں. تو داڑھی صرف رکھنے میں تو ظاہر ہے جو بھی رکھتا ہے لوگ اس پر بات کرتے ہوں گے، تو جو لوگ اپنے گرو کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی تان سنتے ہوں گے، اور جو اپنے مذہب کے مطابق جنہوں نے رکھی ہے وہ بھی تان سنتے ہیں. آپ کو اگر کوئی تان کر رہا ہے، ایک تو آپ صاف ستھری رکھیے، گندی رکھیے نہیں. اگر کہتے ہیں نا صرف رکھنے کو گندی، یہ تو واقعی ایسا بلا عذر تان ہے. لیکن اگر آپ واقعی دھوتے نہیں آپ یا خوب اس کو سنوارتے نہیں تو پھر آپ سنوارا کیجیے. سنت رکھی ہے تو پھر بنا کے، یعنی ایک ہوتا ہے نا
سرما پانا دیکھ ہوں مٹکانا. داڑھی رکھو بھی تو محبت سے رکھو اور پھر سنبھال کے رکھو. محبت ہے. اور محبت میں پھر کوئی اگر بات کرے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا یہ کر یاد نہ تے ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے گھبرائیے نا. تو یہ تو عاشقوں کا طریقہ ہے کہ جب محبت میں تان آئے گا تو اس میں تو محبت اور نکھر کے سامنے آئے گی, اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اور باقی رہ گیا کہ اس پر جھگڑیے نہیں. ہاں معاذ اللہ, اللہ بچائے آپ کو بھی ہمیں بھی, کہ کبھی بہت کوئی آخری حد تک کوئی ظالم نہ پہنچ جائے کہ ہتک کر دے, سنت کا نام آئے تو سنت کا ہتک کرے, تو پھر معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. ایسی صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے. یہاں آنے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب تک برداشت کر سکتے ہیں تو کرتے جائیے. اس پہ انشاءاللہ تان آپ سنیں گے تو آپ کی محبت کا گلشن اور آباد ہوگا. تائنین اور ملامت کرنے والوں کی ملامت جو ہوتی ہے وہ عاشق کے عشق کو اور افزوں کرتی ہے, بڑھا دیتی ہے. ہمارے خواجہ خواجگاں قصر عارفاں میں جلوہ فرما پیر و مرشد طریقت نقشبندیہ کے حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرمی بوستان عارفاں, خرمی بوستان عارفاں ہست آب جوئے بارے منکراں. منکر عاشق کو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے عارف کے لیے معرفت کا باغ اتنا ہی کھلتا چلا جاتا ہے. اس سے کبھی مت گھبرایا کریں کہ کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے. وہ جتنا منکر جتنی تکلیف اور ملامت کی بات کرے گا آپ کا عشق جو ہے وہ اور ہی نکھرتا چلا جائے گا اور محبت جو ہے نکھرتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق دے اور بہتر مثبت انداز سے ہمیں سنت کا پیغام آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جی محترم المقام حافظ مفتی فیض رسول صاحب ہیں ہمارے آج کے آخری کالر ہیں قادر آباد سے, برسٹل کے علاقے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ماشاءاللہ حضور بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے روحانی ایمانی سکون حاصل ہو رہا ہے. حضور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, لیکن آج ہی کے پروگرام میں یہ میں ریکویسٹ کروں گا قبلہ شیخ الحدیث صاحب سے کہ وہ اس پہ گفتگو فرمائے. حضور سنن ابی داود میں کتاب السنہ ہے, اس کے اندر ہے باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی جو پہلی حدیث ہے نا اس کا ترجمہ اور عبارت پڑھ دیں, صرف یہی ریکویسٹ کروں گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. شکریہ, بہت شکریہ. جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا سسٹر کا کرولی سے. جی انہوں نے پوچھا کہ جو پڑھ کر ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں, میرا خیال انہوں نے شاید نماز یہاں سے بیٹھ کے پڑھنے سے پاکستان انڈیا میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں, جی جی, یعنی علاقے کی دوری کی انہوں نے بات کی. دور سے بھی ہماری بہن نے جو سوال کیا, یہ چونکہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ مالک جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے فلاں کی روح کو پہنچ جائے. اس طرح دعا کرنے کے آداب ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آپ مدد مانگتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے جو پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے, تو وہ جتنا بھی فاصلے پر ہو, جتنا بھی دور ہو, بالکل اسی طرح جسے آپ نے سامنے ہو تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور ان تک پہنچتی ہے, اسی طرح دور سے بھی پہنچتی ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے اور اس کے لیے کوئی قرب و بعد نہیں ہے. آپ اپنے مالک سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب ان تک پہنچا. ظاہر ہے کہ ثواب جس چیز کا آپ صدقہ کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو جس ثواب کا کیا رنگ ہوتا ہے, ثواب کس شکل کا ہوتا ہے اور کس طرح ان کو فائدہ دیتا ہے, یہ سب باتیں قدرت جانتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ جب اللہ جل شانہ ہمیں دعا کا حکم فرماتا ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم دیا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ہم کریں گے. اور کس طرح وہ تبدیل ہوتا ہے ان کے فائدے میں, یہ مالک کی منشا پر ہے. تو انہی کے سپرد کریں آپ نے خالق و مالک جل وعلا کہ ان کے لیے کوئی قدرت قرب و بعد نہیں, وہ ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں. اور یقین کامل رکھیں, اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں جس میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ثواب ایصال ثواب کیا, پہنچایا ثواب, تو ان کو پہنچا اور ان کی حالت بہتر ہو گئی. جو جاننے والے ہیں قبروں کے حالات کے اور بعد والے
انبیاء کرام علیہ السلام نے جو خبریں دی ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے. تو اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ قبر والا جو ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، جیسے وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے نا، اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ثواب اس کو پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قبروں والے جب پوچھتے ہیں کہ کیا ملا تجھے، تو پھر وہ دعا کا باقاعدہ حوالہ دیتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میری ماں نے، یا میرے بھائی نے، یا میرے دوست نے یہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو یہ باقاعدہ حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے. تو آپ جہاں سے بھی ایصال ثواب کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں گی جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور کے وسیلہ سے پہنچ جائے، تو بالکل وہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. سے سسٹر نے حضرت فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ تہجد کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں پنجتن پاک کے نام وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تہجد تو بندگی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، نفلی عبادت ہے، اور خاص انبیاء کی یہ عبادت ہے. اور جو لوگ یہ صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں، یہ خاص الخاص نور ہے اس کے اندر، جو انبیاء کرام کے طریقے کا یعنی ہے نفلی عبادت، لیکن خاص انبیاء کی محبوب عبادت ہے، سب انبیاء کے پاس رہی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہوں، اسی طرح نیت کریں، اور پھر آپ اس کا جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کی روح ارواح مبارکہ کو یا ان کی ذوات قدسیہ کو، ارواح کا بھی تکلف کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے روحیں اور جسم دونوں زندہ ہیں، اس لیے میں تو جب دعا کرتا ہوں میں ارواح خاص نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ذوات کو. کیوں کہ ہمیں اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ کیا جسم کوئی ان کے مردہ ہے، وہ ذوات ان کی جسم اور روح زندہ ہے دونوں، اس لیے ہم ان کی ذوات اقدس کے لیے، ذات پاک ان کے لیے ہدیہ پیش کر دیتے ہیں. تو پنجتن پاک سرکار کے خانوادہ پاک میں سے جو خاص ہستیاں ہیں ان کے لیے آپ اس کا ایصال ثواب کر دیں، بندگی کی نیت اللہ تعالیٰ کی کریں. اور 8 رکعتیں جیسے آپ نے پوچھا بھی تھا کیسے پڑھیں، تو 8 رکعت صلاۃ تہجد ہے تو 2 کی نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو ہے نا ایصال ثواب آپ پنجتن پاک کے لیے کر دیں، 4 یار کے لیے کر دیں، صحابہ پاک کے لیے کر دیں، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں، اپنے لیے بھی رکھیں کچھ، اپنے لیے بھی. اور جب ایصال ثواب کرتے ہیں تب بھی اپنے لیے بھی رہتا ہے، لیکن کچھ اعمال جو ہے نا خاص طور پر پڑھائی بھی، قرات بھی ایسی بھی کریں خاص اپنے لیے کہ جس کی نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ کریم یہ میرا زاد راہ ہے قبر کا، میری اپنی قبر اس سے روشن ہو جائے. تو اپنی زندگی میں جو اپنے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو وہ بڑا ہی محبوب عمل ہوتا ہے. بعد میں 100 عمل جو کیا جائے اپنی زندگی میں خود کر لے بندہ تو ایک جو ہے نا وہ بعد والے کے 100 کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے پڑھائیاں ضرور کریں، ان کے لیے تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے وفاداری کا ثبوت ہے، ورنہ وہ تو ایسی ذوات ہیں کہ ان کے جوڑوں کا صدقہ ہم جیسوں کو بخشا جاتا ہے، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں وہ، لیکن ہم ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ان کے خدام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، یہ ثبوت ہم دیتے ہیں اور دینا چاہیے. یہی وفاداری کا طریقہ ہے. حضور سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ وسیلے کا وعدہ تو رب نے آپ سے کر دیا، ہمیں کیوں فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو؟ فرمایا تمہاری وفاداری جانچنے کے لیے. سبحان اللہ. جو میرا وفادار ہے وہ تو میرے بڑھتی ہوئی شانیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا، اس لیے دعا ہوتی ہے. ورنہ جب اللہ دی وعدہ کہتے ہیں کہ اس کا تو آپ سے وعدہ ہو چکا، تو وعدہ تو خلافی وہ رب کرے گا نہیں، پھر دعائیں کس لیے؟ یہ ہے وفاداری کے لیے. سبحان. جب پتہ چلے کہ یہ امتی وفادار ہے، بچہ وفادار وہی ہوتا ہے ماں باپ کا، وفادار گنائے گا جو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد کرے گا، اور امتی وفادار وہی ہے جو اپنے آقا کو ہر وقت یاد رکھے گا. تو اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. آقا کے مرتبے بڑھتے ہوئے ذکر کرنے سے ہی اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے کہ ان کے وفادار رہیں ہم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے ناظرین اختتام کو پہنچا. حضرت آپ کا انتہائی شکریہ تشریف فرما ہوئے. ناظرین و ناظرات کو آپ نے یاد فرمایا، سوالات پیش کیے. میں گزارش کروں گا کہ بہت اہم سوالات ہیں تو ان کو آپ جیسا ماشاءاللہ آپ کا طریقہ ہے آپ محفوظ رکھتے ہیں، تو آئندہ جمعے جو اس میں بڑے بڑے علماء کے سوال بھی ہیں 2-3 تو انشاءاللہ جواب. جی انشاءاللہ جو 2-3 اہم سوالات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پیش فرمائیں گے.
اور جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے اس امید کے ساتھ. اور تمام کنٹرول پینل اور کیمرہ مین کے تمام احباب کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. اور ہم اپنے وعدے وفا کرنے میں یقیناً مخلص ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین اور ناظرات بعض اوقات اس بات میں شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں، معیار سے کم گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مہربانی فرمایا کریں، گفتگو کا تقدس اور گفتگو کا ایک معیار اس کو ضرور قائم رکھا کریں. اور امہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل پر آ کر گفتگو بھی اسی معیار کی کریں جس معیار کے یہ چینل آپ کو پروگرام پیش کرتا ہے. عظیم علماء کرام اپنی محنت شاکہ کے ساتھ اور انتہائی دل سوزی اور دلدوزی کے ساتھ آپ کے سامنے محنت کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.